خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو پارلیمانی سیاست سے مائنس کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ روزانہ پی ٹی آئی رہنما اس حوالے سے بیانات دیتے ہیں۔ عمران خان خود بھی اپنی ٹویٹس اور تقریروں میں اس طرف بار بار اشارہ کر چکے ہیں کہ -1 فارمولے پر کام ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کو مائنس کرنے کی باتوں میں کتنی صداقت موجود ہے۔ اس پر ڈسکشن کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ تعارف میں آپ سے کروا دیتی ہوں، ہمیں جوائن کیا ہے زیغم خان صاحب نے، مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، امبر شمسی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ہمیں جوائن کیا ہے نسیم صدیقی صاحب نے بھی۔ آپ تمام مہمانوں کے وقت کا بہت شکریہ۔ زیغم خان صاحب، آپ کی جانب آؤں گی۔ ہم دیکھتے ہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے روزانہ بیانات آتے ہیں، بار بار تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کن بنیادوں پر یہ باتیں کی جا رہی ہیں؟ زیغم خان صاحب کی جانب بھی آؤں گی۔ نسیم صدیقی صاحب، آپ کے خیال میں کیوں اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ کیا ان باتوں کی بنیادیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شائستہ۔ اب دیکھیں کہ اس ملک میں سیاستدانوں کے اوپر بکری چوری اور بھینس چوری تک کے مقدمات بنے ہیں۔ جس طرح عمران خان صاحب کے اوپر مسلسل مقدمات بن رہے ہیں اور ان کو عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے، جیسے ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، وہاں پہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت کے لیے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو آپ دیکھیں کہ توہین عدالت کے کیسز ہیں، دہشت گردی کے کیسز ہیں، لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان کی جو بڑھتی ہوئی پاپولیرٹی ہے، میرے خیال سے اس کی وجہ سے جو حکومت ہے وہ پریشان ہے بہت زیادہ۔ آپ نے دیکھا کہ جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں عمران خان صاحب پھر دوبارہ ایک دفعہ پاپولیرٹی کے ساتھ ابھرے، جبکہ ان کی اپنی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، تو اس وقت وہ ضمنی انتخابات ہار رہے تھے اور ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بھی کم ہو رہی تھی۔ لیکن جو اپریل میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ہے، اس کے بعد سے جس طرح ان کی پاپولیرٹی انکریز ہوئی ہے، تو وہ ایک خطرہ ہے حکومت کے لیے، نون لیگ کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ تو ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں صرف عمران خان صاحب ہی ہیں، انہی کو پاپولیرٹی ہے، انہی کو ووٹ پڑتا ہے، انہی کو لوگ پوچھتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے لگ تو یہی رہا ہے کہ ان کی جو ہے ان کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی بھی بالکل جو شکوہ ہے کہ ان کو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ متحدہ میں -1 کا فارمولے پہ عمل ہوا، مسلم لیگ نون میں بھی نواز شریف صاحب کو مائنس کیا گیا، ایک دور تھا بے نظیر بھٹو کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ پاکستانی سیاست میں اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ٹھیک، امبر، آپ کے خیال میں -1 سے باقی جماعتوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرے خیال میں کہ -1 سے کسی جماعت یا میں کہوں گی مخالف جماعتوں کو کم ہی فائدہ ہوتا ہے، ماں سوائے ایم کیو ایم کی۔ اگر ہم بات کریں، جب ان کے بانی کو -1 کیا گیا تھا تو ایک سپیس جو کریٹ ہوئی تھی، اس سے پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ کراچی میں کافی سیٹیں بھی ملی تھی، تو ایسا لگتا تھا کہ ان کو فائدہ ضرور ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک ہم اگر بات کریں پیپلز پارٹی کی، اور اگر ہم بات کریں پی ایم ایل این کی، ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے بعد نواز شریف، ان کو مائنس کیا گیا۔ تو ایسی سیاسی جماعتیں جن کی آرگینک روٹس بن جائیں، اس کے باوجود اگر آپ ان کے اوریجنز یا ان کے جو ان کو کس طرح سے بنایا گیا اس کو چھوڑ بھی دیں، لیکن اگر وہ اپنی روٹس، اپنی جو حلقے ہیں وہ بنا سکیں، اپنے تعلقات بنا سکیں لوگوں کے ساتھ، تو پھر مائنس کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سیاست وہ کہہ سکتے ہیں سیاست جو ہے وہ ایک طرح سے سمندر کی طرح ہوتی ہے، وہ قانون کے تابع دار نہیں ہوتی۔ تو سیاست کا جو فلو ہے وہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اسی لیے میں کہوں گی کہ مخالف جماعتوں کو بھی اگر عمران خان صاحب مائنس ہوئے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو جماعت، اور یہ میں اسی لیے ایم کیو ایم کی ایک مثال دے رہی ہوں، جس جماعت کی بنیاد اگر آرگینک نہ ہو، اگر ان کا پارٹی اسٹرکچر کمزور ہو، اگر وہ مشکل وقت میں اپنے آپ کو مضبوط نہ کر سکیں، تو بانی یا فاؤنڈر یا چیئرپرسن یا صدر ہو یا جو بھی ہیڈ ہوگا پارٹی کا، ان کے بغیر وہ سیاسی جماعت کیسے چل پائے گی؟ پھر یہ بن جاتا ہے سوال نشان۔ اور ہم اگر دیکھتے ہیں، اگر اس کو اور مزید اس کو تھوڑا سا پرکھیں، یہی کہا جاتا تھا نون لیگ کے بارے میں جب مشرف کا دور تھا، اور پھر ظاہر ہے جب مشکل وقت آیا تھا 2018 کے بعد، لیکن شاید مشرف کے دور کے بعد اور کئی دہائیوں تک ان کا ایک تجربہ رہا ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے وہ مشکل وقت نہیں دیکھا، یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور بہت انحصار کرتے ہیں عمران خان صاحب کا، ان کا اپنا پارٹی سٹرکچر نہیں ہے، عمران خان صاحب ہی سب کچھ ہے۔
تو -1 کیا جائے. عمران خان صاحب کی مقبولیت اور ان کا جو وکٹم کا بیانیہ ہے وہ ظاہر ہے وہ اس کو ضرور اس کو تشہیر کر سکیں گے, لیکن کیا پارٹی ان کی سروائیو کر پائے گی, یہ اب سوالیہ نشان ہے. مجھے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے خیال میں اگر -1 ہوتا ہے تو خان صاحب کی پارٹی سروائیو نہیں کر پائے گی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مزمل سہروردی صاحب, مشکل ہو جائے گی, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ضرور ہوگی, مشکل وقت ضرور ہوگا ان پر. جی صحیح. مزمل سہروردی صاحب, آپ کے خیال میں کیا یہ ٹھیک ہے کہ حکومت نواز شریف کو سیاست میں واپس لانا چاہتی ہے, اسی لیے عمران خان کو نااہل کرانا چاہ رہی ہے حکومت؟ حکومت کے پاس عمران خان کو نااہل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر کوئی کسی کو نااہل کر سکتا ہے تو اس کا اختیار صرف پاکستان کی عدلیہ کے پاس ہے, جوڈیشری کے پاس ہے. الطاف حسین کی مثال الگ ہے کیونکہ وہ ملک میں نہیں تھے اور ان کا وہ پارلیمانی سیاست کرتے بھی نہیں تھے. انہوں نے برطانوی شہریت بھی لے لی ہوئی تھی اور وہ پاکستان واپس آنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے, تو لہٰذا ان کو مائنس کرنے کا تو میکانزم اور تھا. لیکن نواز شریف کو اچھا مزمل صاحب, آپ کی آڈیو ٹھیک نہیں آ رہی ہے, میں دوبارہ آپ کی جانب آتی ہوں. زیغم خان صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. تحریک انصاف والے یہ ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بہت مقبول ہیں, ان کی نااہلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. زیغم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نسیم صدیقی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ خان صاحب کو مائنس ہونے سے بچا سکتی ہے؟ دیکھیں, مقبول تو سارے لیڈر ہوتے ہیں جن کا ذکر کیا, لیکن جس طرح امبر بات کری تھی, میں وہاں پہ اپنی کچھ کمنٹس ایڈ کرنا چاہوں گا. میں ان سے ایگری کرتا ہوں, لیکن بات یہ کہ جس طرح انہوں نے متحدہ کی مثال دی, وہاں پہ الطاف حسین صاحب کی فیملی موجود نہیں تھی پولیٹکس کے اندر. اسی طرح عمران خان صاحب کی بھی فیملی موجود نہیں ہے. اگر بے نظیر بھٹو کو مائنس کرنے کی کوشش کی تو آصف علی زرداری تھے, بلاول بھٹو اب وہاں پہ موجود ہیں, ان کے فیملی لیگیسی موجود ہے اس چیز کو آگے لے کے چلنے کے لیے. جس طرح نواز شریف صاحب اگر مائنس ہوئے ہیں تو آپ وہاں دیکھیں کہ مریم نواز موجود ہیں, شہباز شریف موجود ہیں, حمزہ شہباز موجود ہیں, اور ان کی برادری کے اور لوگ بھی موجود ہیں. لیکن یہاں پہ معاملہ دوسرا ہے کہ یہاں پہ صرف عمران خان صاحب موجود ہیں اور وہی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, اور انہی کا کرشمہ ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ پولیٹکس میں ایسا ہونا نہیں چاہیے, اگر ان کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی اور کوئی اور جو ہے وہ آگے آتا ہے, ان کا لیڈر جو ان کے ساتھ موجود ہیں, جو سینئر لیڈرز ہیں, تو اور اگر عمران خان صاحب ان کے پیچھے رہ کے بھی پارٹی کو چلاتے ہیں تو لوگ عمران خان کے نام پہ ووٹ دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی بالکل غیر مقبول ہو جائے گی یا ان کو آؤٹ ہونے سے یہی ہوگا کہ اگر ان پہ کوئی پابندی لگتی ہے تو الیکشن نہیں لڑ سکیں گے, 5 سال کی نہلی ہو جائے گی, لیکن وہ موجود تو رہیں گے. تو ان کی موجودگی جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ فزیکل بات بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. خدا نخواستہ آپ دیکھیں کوئی اور اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے, وہ تو پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوا, کیونکہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کو بہت مشکلات میں سے گزرنا پڑے گا, اور ہماری جو سیاست ہے وہ اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ افورڈ اس وقت نہیں کی جا سکتی. ٹھیک. مزمل سہروردی صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. آپ کے خیال میں حکومت نواز شریف کو سیاست میں واپس لانا چاہتی ہے, اس لیے خان صاحب کو نااہل کرانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں, حکومت کے پاس عمران خان کو نااہل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اختیار پاکستان کی عدلیہ کے پاس ہے اور وہی استعمال کر سکتے ہیں. حکومت زیادہ سے زیادہ کوئی کیس عدالت میں لے کر جا سکتی ہے اور آگے عدالت کی مرضی ہے کہ وہ اس کیس کے حق میں فیصلہ کرے یا اس کیس کے خلاف فیصلہ کرے. اگر عدالت ملزم کو بری کر دے تو وہ صادق اور امین ہے, اور اگر سزا دے دے تو چور ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی حکومت کے پاس کسی بھی سیاستدان کو نااہل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. حکومت زیادہ سے زیادہ جھوٹا یا سچا کیس عدالت میں بھیج سکتی ہے, اور اس کے بعد ملزم کے پاس اور عدالت کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ کیس کو کنٹیسٹ کر کے اس سے بری ہو جائے یا اس میں سزا پا لے. اور جب تک کیس عدالت میں ہے تب تک بھی آپ کوئی نااہل نہیں ہوتے, چاہے آپ کا کیس 10 سال چلتا رہے, آپ اہل ہیں, وہ کیس بھی چلتا رہے گا. یو آر ناٹ گلٹی انلیس یو آر پروون گلٹی. تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس عمران خان کو نااہل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی کیس بنانے کا اختیار ہے جس کے اوپر فیصلہ پاکستان کی عدلیہ نے اور عدالتوں نے کرنا ہے. وہ کیس کو خارج بھی کر سکتی ہیں, منظور بھی کر سکتی ہیں. نواز شریف کو اہل کرنے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے, 62(1)(f) میں تبدیلی کرنی پڑے گی. وہ آئینی شک ہے اور وہ سادہ قانون سازی سے نہیں ہو سکتی. اس کے لیے پارلیمنٹ میں آپ کے پاس دونوں ایوانوں میں, سینٹ اور قومی اسمبلی میں
2/3 ہونی چاہیے جو موجودہ حکومت کے پاس نہیں ہے. اگر 2/3 ہوتی تو وہ صدر عارف الوی کو نہ ہٹا لیتے اور اپنا صدر لے آتے, لیکن ان کے پاس سینٹ اور قومی اسمبلی میں 2/3 نہیں ہے, اس لیے وہ دونوں ہاؤسز سے وہ صدر کو نہیں ہٹا سکتے, نواز شریف کو اہل بھی نہیں کرا سکتے. اس لیے دونوں جو سوال ہیں یہ مفروضوں پر مبنی ہیں. نواز شریف کی کوئی 7 سال قید تو ختم ہو سکتی ہے کسی عدالت کی اپیل کے ذریعے, لیکن وہ کسی عدالتی فیصلے کی روشنی میں اب اہل بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ فائنلٹی ہو گئی ہوئی ہے 62(1)(f) کی. اب اس کے لیے کوئی عدالتی ترمیم ہی چاہیے ہوگی. اس لیے حکومت کی خواہشات اپنی جگہ اور حکومت کے جو اس میں وہ محدود اختیارات ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں. حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ کم سے کم قانون توڑیں, ان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم ریڈ لائن کراس کریں, کم سے کم موقع دیں پاکستان کی عدلیہ کو اور دیگر اداروں کو کہ وہ ان کے خلاف کوئی رائے بنائیں یا ان کے بارے میں فیصلہ کر سکیں. انہیں حدود و قیود کے اندر سیاست کرنی چاہیے, پارلیمان میں واپس آنا چاہیے, اپنا سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال عمران خان کو کوئی خطرہ ہے, لیکن اگر کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم نے, میں بار بار کہنا ہے کچھ خان نو بھی مرندہ شوق بھی ہے, اگر وہ اداروں کو للکاریں گے, اگر وہ توہین عدالت کریں گے, اگر وہ قومی سلامتی کے اداروں کو للکاریں گے اور ایسی باتیں کریں گے جس کے ذریعے وہ قانون کی زد میں آئیں گے, تو پھر اس کے بعد یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو بالکل قانون سے مبرہ قرار دے دیا جائے. یہ جتنا مرضی قانون توڑیں ان کو کچھ نہ کہا جائے, پھر لاڈلے والا تصور آ جاتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر اپنی اگلی اننگ محتاط کھیلیں تو وہ بچ سکتے ہیں, لیکن اگر وہ کوئی غیر محتاط اننگ کھیلیں گے تو ان کے لیے بہت سی مشکلات ہوں. ٹھیک, اگر خان صاحب کو خود کو مائنس ہونے سے روکنا ہے تو خود بھی ان کو خیال رکھنا پڑے گا. آپ کا پوائنٹ آ گیا ناظرین, اسی ٹاپک پہ بات کریں گے لیکن چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.